السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے کمزور ہونے کے بعد کیا اب بھی حکومت جو ہے وہ اکتوبر کے جو انتخابات ہیں اس کو وقت پہ کروانا چاہے گی یا اس کے حوالے سے کوئی تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور کیا سیاسی منظرنامہ ممکنہ طور پہ الیکشن کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر ابھر سکتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اکتوبر میں 14 اکتوبر سے پہلے پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات ہونے ہیں۔ موجودہ حکومت کی جو مدت ہے وہ 13 اگست کو پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ اگر تو حکومت جو ہے وہ مدت پوری کرتی ہے 13 اگست تک تو پھر 60 روز کے اندر یعنی 14 اکتوبر تک انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے۔ اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں 11 یا 12 اگست کو تو پھر الیکشن جو ہے وہ 14 نومبر تک جا سکتے ہیں، پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے۔ اب جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور تحریک انصاف جو ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی تو عمومی طور پہ خیال یہ تھا کہ 9 مئی سے پہلے تو یہ نہیں لگتا تھا، اور عمران خان صاحب اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید یہ حکومت اکتوبر میں بھی انتخابات جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کا حکم جاری کیا تو حکومت نے اس کو عملاً ماننے سے انکار کر دیا، مختلف ہیلے بہانے بنائے اور یہ موقف اختیار کیا کہ ایک دن جو ہے وہ پورے ملک میں انتخاب ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اگر پنجاب میں پہلے انتخابات ہو جائیں گے تو جو حکومت بنے گی وہ پھر پنجاب میں جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ یہ جو ہے وہ بڑی پلی تھی جو کہ پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت نے اور پی ڈی ایم اور اتحادی حکومت کی جو پارٹی ہیں انہوں نے لی۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، پھر یہ مختلف افواہیں اور خبریں سامنے آنے لگیں کہ جی کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے، ان کی پارٹی میں اس وقت زبردست قسم کی ٹوٹ پھوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، تو اس کے بعد اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ اب شاید وقت پہ انتخابات ہو جائیں، اکتوبر کے اندر انتخابات ہو جائیں۔ اور اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو بڑا زبردست قسم کا مقابلہ ہوگا ان انتخابات میں، کیونکہ جو جہانگیر ترین صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب تحریک انصاف کے سابقہ رہنما، اس سے پہلے وہ مختلف پارٹیوں میں رہے، وہ اب ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ نئی پارٹی بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے جو الیکٹیبلز ہیں بہت سارے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، وہ کسی اور پارٹی میں جانے کی بجائے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی جو نئی پارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں جائیں گے۔ اور وہ الیکٹیبلز ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے اپنے حلقے جو ہے وہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی شیر بات بھی اس پارٹی کو حاصل ہوگی۔ اگر یہ پارٹی بنتی ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے، تو اس کے بعد جو یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ نئی پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو امید تھی پیپلز پارٹی کو کہ جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کے پی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے جو ہیں وہ مضبوط امیدوار مل جائیں گے اگلے الیکشن کے لیے، تو پھر تھوڑے بہت تو آئیں گے پیپلز پارٹی کی طرف، کچھ کاف لیگ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پھر شاید اتنی بڑی تعداد میں نہ آئیں جتنی بڑی تعداد میں توقع کی جا رہی تھی۔ یہ بڑا دلچسپ ہوگا کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور امکان یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ منتخب ہو کے اپنی حکومت بنا لے گی انتخابات کے بعد، اگر اکتوبر میں انتخابات ہوتے ہیں۔ کے پی کی صورتحال بہت دلچسپ ہوگی۔ تحریک انصاف ابھی تک وہاں اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی جس ٹوٹ پھوٹ سے وہ کراچی میں
اور پنجاب میں 2-4 ہے، اور وہاں وہ بہت حد تک پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں ابھی تک کسی بڑی جو شخصیت ہے، جو بڑے لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے پارٹی کے پی میں نہیں چھوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تحریک انصاف ابھی تک مضبوط ہے، اور وہاں پر تحریک انصاف کی حمایت بھی باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو وہاں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا جنوبی اضلاع میں JUIF کے ساتھ، جبکہ جو ہزارہ کی بیلٹ ہے، ہزارہ ریجن ہے، وہاں JUIF، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان، جبکہ جو پشاور ویلی ہے، پشاور، نوشیرہ، چارسدہ، سوابی، یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، ANP ان کے درمیان، اور کہیں کہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ تحریک انصاف تمام اضلاع میں کی مضبوط پارٹی ہے، وہ موجود ہے، جبکہ مالاکنڈ کے اندر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ریوائیو کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے کمزور ہونے کے بعد۔ اب جب یہ میدان، انتخابی میدان سجے گا، کس قسم کے امیدوار آتے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کا صحیح جو تجزیہ ہے وہ اس وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ایک ابتدائی اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب جو ہے وہ ہوگا جہاں پہ دراصل مقابلہ ہوگا، اور بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا پنجاب میں۔ مسلم لیگ نون اب اتنی مضبوط نہیں رہی ہے پنجاب میں جتنی وہ پہلے تھی، مہنگائی کی وجہ سے، معاشی صورتحال کی وجہ سے نون لیگ کی جو حمایت ہے اس میں کمی آئی ہے، وہ اس طرح کی طاقتور اور مضبوط پارٹی نہیں ہے جیسی 2018 کے الیکشن سے پہلے تھی، اس سے 2013 میں تھی۔ اس کو کافی ڈینٹ پڑا ہے، اس کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی پوزیشن پہلے سے کمزور ہوئی ہے۔ لیکن ابھی بھی اس بات کا امکان یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ایمرج کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ نشستیں جیت سکتی ہے۔ مسلم لیگ کاف اور جہانگیر ترین اور علیم خان کی جو نئی پارٹی ہے، جو نئی جس کو کنگز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی کچھ نشستیں جو ہے وہ جیت سکتی ہے، 25، 30، 40، اور تحریک انصاف کو بھی کچھ نشستیں جو ہے مل سکتی ہیں، جہاں جہاں اس کے مضبوط امیدوار ہوں گے وہاں پہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹوٹ پھوٹ بے شک ہو رہی ہے، جو دیہی علاقے ہیں وہاں الیکٹیبلز بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ حیثیت ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن شہروں کے اندر پارٹی کا ووٹ بینک بھی اپنا جو ہے وہ بڑی تعداد میں کردار رکھتا ہے۔ یہاں امیدواروں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی شہری حلقوں میں، یہاں پہ پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے جیت اور ہار میں۔ تو ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور یہ کہنا غلط بات ہوگی کہ تحریک انصاف کا صفایا ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز موجود ہیں، وہ جب الیکشن آئے گا وہ وقتی طور پہ پیچھے ہٹے ہیں، خاموش ہوئے ہیں، ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے وہ ووکل نہیں رہے جتنے وہ پہلے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ کے سب چلے گئے ہیں۔ دو طرح کے رجحان ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ تحریک انصاف کے ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں، دوسرا یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ڈائی ہارڈ سپورٹرز اور ووٹرز ہیں وہ بالکل ووٹ ڈالیں گے تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف کے امیدواروں کو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، کمزور ضرور ہوئی ہے، ایک مشکل صورتحال سے ضرور دو چار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو جنوبی پنجاب سے کچھ زیادہ نشستیں ملنے کی امید ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جیسے ملتان ہے، وہاں سے گیلانی فیملی جو ہے 1 یا 2 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت سکتی ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کچھ نشستوں کے اوپر، اگر دونوں پارٹیوں نے اپنے مخالف امیدواروں کو ہرانا ہے۔ اور یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اس کا کردار بڑا اہم ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر نون لیگ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، لیکن اگر یہ جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس سے ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی۔ تو یہ اس وقت ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ صورتحال بنے گی جب الیکشن آئے گا۔ پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف اگلے الیکشن کے میدان میں اترتی ہے تو اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی، تحریک انصاف زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی۔ لیکن اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا جیل چلے جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو ضرور سیٹ بیک ہوگا، جیسے 2002 میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے ساتھ، جب الیکٹیبلز چھوڑ گئے تھے، مضبوط امیدوار چھوڑ گئے تھے، کاف لیگ میں چلے گئے تھے، کچھ آزاد حیثیت سے لڑے تھے، تو مسلم لیگ نون کا شہروں میں تو نون لیگ جیت گئی تھی، اس نے بہتر پرفارم کیا تھا، لیکن دیہی علاقوں میں اس کے جو اپنا ووٹ بینک تھا وہاں تو ان کے امیدواروں کو وہ ووٹ ملے،
لیکن وہ الیکشن نہیں جیت پائے تھے اور کہیں چوتھے نمبر پہ آئے, کہیں تیسرے نمبر پہ آئے, کہیں پانچویں نمبر پہ آئے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر جاتی ہے الیکشن میں یا عمران خان صاحب کے ساتھ جاتی ہے, ان کی قیادت میں جاتی ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو پھر شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کی قیادت میں جائے گی. تو پرویز خٹک صاحب اگر کے پی میں ان کا جو مضبوط دھڑا ہے وہ قائم رہتا ہے تو پھر وہ ٹف ٹائم دیں گے اپنے تمام مخالفین کو کے پی کے اندر. پنجاب میں البتہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل جاتے ہیں. تو یہ جو اگلا انتخاب ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے مختصر سا جو ہے وہ تجزیہ پیش کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ اس بات کے اب امکانات بڑھتے جا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد کہ اکتوبر میں ٹائم کے اوپر جو انتخابات ہیں اس کا انعقاد اب زیادہ اس کے امکان جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ اب شاید انتخاب جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایک ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آئے گی. پنجاب میں ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو زیادہ سیٹیں مل جائیں کہ جو سندھ ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائیں, وہ اپنی حکومت بنا لے, لیکن مرکز کی جو حکومت بنے گی وہ اتحادی حکومت بنے گی. وہ پھر ایک سے زیادہ پارٹیاں مل کے جو ہے ان کو 2 3 4 5 یہ حکومت جو ہے وہ بنانی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ اکیلے جو ہے وہ وفاق کے اندر حکومت بنا لے. ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, پنجاب کے اندر بھی ہنگ اسمبلی ہو سکتی ہے پنجاب کی, اور کے پی میں بھی جو ہے وہ مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ تقسیم ہو کے ان کو نشستیں مل سکتی ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں تحریک انصاف جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا جائزہ آپ کہہ لیجئے کہ اگر اکتوبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.